تمام کمزوریوں سے، ہر قسم کے ضعف یا اضمحلال سے، کسی بھی قسم کی خامی یا کمی سے، کسی بھی طرح کے تعب یا تھکن سے، تمام عیوب سے پاک ہے اللہ کی ذات۔ سبحان اللہ۔ اور تمام خوبیوں کی حامل ہے، تمام محامد کی مالک ہے، ہر طرح کے کمالات اللہ کی ذات میں ہیں۔ اس لیے ہم اس کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں اور اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ ساری کائنات کو اسی نے پیدا کیا، اسی کی قدرت و قوت میں سب چیزیں ہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور زندگی کی سرحدیں بھی وہی متعین کرتا ہے، وہی صحت دیتا ہے، وہی قوت دیتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی حکومت و سلطنت دیتا ہے، اور حکومتوں کی حدیں بھی وہی طے کرتا ہے۔ تمام کمزوریوں سے پاک ہے اللہ کی ذات، اور تمام خوبیوں کی حامل ہے اس کی ذات۔ اس لیے پھر ایک بار ہم اس کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں، اور جب وہ ایسا ہے تو پھر اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے زیادہ عظمت والا کوئی نہیں۔ تمام تر عظمتیں اسی کے لیے ہیں، وہی عظیم ہے۔ یہ ان دو کلموں میں بیان فرمایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کے نزدیک بہت پسندیدہ، بہت محبوب، زبان پر بہت ہلکے اور میزان عمل یا میزان عدل میں بہت وزنی۔ یہ دو کلمے ایسے کلمتان حبیبتان للرحمن، اللہ کو بہت محبوب ہیں یہ دو کلمے، اس لیے کہ ان دو کلموں میں بندے نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اس نے اللہ کو پہچانا، اس کی تقدیس و تسبیح کی کیفیات کو جانا، اور اس کے محامد کو، کمالات کو، اوصاف کو، قوتوں اور طاقتوں کو، قدرتوں کو اس نے جان لیا، اور اس لیے اس کی عظمت اس کے قلب میں پیدا ہو گئی۔ تو اللہ کا جو مقصد تھا انسان کی تخلیق کا، انسان کو پیدا کرنے کا، ظاہر ہے کہ اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ انسان اللہ کو پہچانے، اپنے جاننے والوں کو اپنے پیدا کرنے والے کو جانے،
اس کی عظمت و رفعت کو پہچانے، اس کی قدرت و طاقت کو پہچانے۔ یہی مقصد انسان کی تخلیق کا تھا، اور جب یہ مقصد پورا ہو رہا ہے ان دونوں کلموں کے ذریعے سے، تو یہ دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، بہت پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ میں نے جن و انس کو میری معرفت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، الا لیعرفون، مجھے جانے، مجھے پہچانے، میری عظمت و قوت سے آگاہی حاصل کریں، میری قدرت سے واقفیت پیدا کریں، اور پھر میرے احکام کے مطابق زندگی گزاریں، میری عبادت کریں۔ اس لیے میں نے پیدا کیا۔ اور جب بندہ یہ دو جملے کہتا ہے تو اس میں اللہ کے صاحب کمال ہونے کو اور تمام عیوب سے پاک اور اس سے بالا تر ہونے کو اور کس طرح اس کے باعظمت ہونے کو اس نے پہچان لیا، جان لیا۔ تو جب جاننے کا وہ اقرار کر رہا ہے تو اللہ کو یہ چیز بہت پسند آئی، بہت اچھی لگی۔ فرمایا حبیبتانی الی الرحمن، رحمان کے نزدیک یہ دو کلمے بہت پسندیدہ اچھے ہیں، محبوب ہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی زیادہ پسندیدہ کلمے ہیں، اس لیے کہ انسان نے پہچانا اور ناواقفیت کی صورت نہیں پیدا کی، اپنی تخلیق کو معمولی نہیں سمجھا اس نے، یا بیکار نہیں قرار دیا اس نے۔ جیسے اللہ نے توجہ دلائی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اس خیال میں ہو تم لوگ، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ کیا تمہاری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ کوئی غرض نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی بنیاد نہیں، ویسے تک بیکار خامخواہ، اور تمہیں اپنی پوری زندگی کا حساب دینے کے لیے ہمارے پاس لوٹ کر آنا نہیں ہے۔ اتنی لاپرواہی کے ساتھ اور بے نیازی کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ اگر تم نے اپنے لیے طے کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں، ہم نے بیکار پیدا کیا۔ تم کو کیا بیکار پیدا کرتے؟ دنیا کی کوئی چیز ہم نے بیکار نہیں پیدا کی۔ فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، آسمان کو، زمین کو اور آسمان و زمین کے مابین رہنے والی تمام چیزوں کو ہم نے کھیل کود کے طور پر نہیں پیدا کیا، مذاق میں، زندگی میں، ہنسی میں نہیں پیدا کیا۔ اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے، اور اس میں تم کو لانے کا اور عظیم مقصد ہے کہ تم ان چیزوں کو اپنے استعمال میں لاؤ اور پھر مجھے پہچانو، مجھے جانو۔ تو جب آدمی جان لیتا ہے اور جاننے کا اعتراف کرتا ہے تو وہ اعتراف اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم سب کے مقابلے میں اللہ کی ذات و صفات کو زیادہ جانتا ہوں، میں جتنا جانتا ہوں تم میں سے کوئی نہیں جان سکتا، اور چونکہ سب سے زیادہ میں جانتا ہوں اس لیے اللہ سے میں ڈرتا بھی سب سے زیادہ ہوں، تم میں سے کوئی اتنا نہیں ڈر سکتا۔ جو جتنا زیادہ جانتا ہے اتنا ہی زیادہ ڈرتا ہے، جو جتنا بے خبر ہوتا ہے، ناواقف ہوتا ہے، اتنا ہی بے پرواہ ہوتا ہے، بے خوف ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عالمکم باللہ واتقاکم للہ، میں تم سب کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ جاننے والا
اس کی ذات و صفات سے زیادہ آگاہی رکھنے والا ہوں، اور اسی لیے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ جتنا میں ڈرتا ہوں تم میں سے کوئی نہیں ڈر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے یہ دونوں کلمے اللہ کو بہت پسند آتے ہیں، بہت محبوب ہوتے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، بولنے میں کوئی دشواری نہیں، ادائیگی میں کوئی گڑبڑ نہیں، کوئی ثقل نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ بعض الفاظ اگرچہ وہ ہماری ہی زبان کے ہوں، بولتے ہوئے زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، دشواری محسوس کرتے ہیں، اور بعض الفاظ بڑی آسانی سے ادا ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ ان کے ادا کرنے میں کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بڑی آسانی سے یہ الفاظ زبان سے ادا ہوتے ہیں، اور جب آسانی سے ادا ہوتے ہیں تو پھر ان کے ادا کرنے میں، ان کو دہرانے میں، بار بار ان کے پڑھنے میں کیا پریشانی ہے؟ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے، اور زبان پر بڑے ہلکے، خفیفتان علی اللسان، بہت ہلکے پھلکے جملے، لیکن میزان عدل میں بہت وزنی، بہت ثقیل، بہت وزندار، جس کی وجہ سے ہمارا میزان عمل وزنی ہو جائے۔ ثقیلتان فی المیزان، تو یہ وزندار کلمے معنوی طور پر میزان عدل میں زبان پر بہت ہلکے، اللہ کے نزدیک بہت محبوب۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے ایسے، دو جملے ایسے امام بخاری نے رحمہ اللہ انہی کلموں کے سلسلے میں، جہاں یہ ذکر تھا اس میں کہ محبوب ہے اللہ کے نزدیک، ہلکے ہیں زبان پر، اور میزان عدل میں بہت وزنی ہے، امام بخاری نے ترجمہ قائم فرمایا تھا، قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو میزان عدل میں یہ دو جملے بہت وزنی، تو کیا جملوں کو تولا جائے گا؟ کیا زبان سے نکلنے والے الفاظ تولے جائیں گے؟ اس کا بھی نظم ہے کیا؟ اور کیا یہ بھی ہونے والا ہے؟ بخاری فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت کو دیکھیے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن میزان عادل قائم کریں اور اس میں تولے جائیں گے اعمال بھی، اقوال بھی۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُرْسَلُ، انسان کی زبان سے نکلنے والے اقوال اور انسان کے جسم سے پیدا ہونے والے اعمال، ان دونوں کو تولا جائے، وزن کیا جائے۔ یہ ویسے ہی ضائع نہیں ہو کہ ہماری زبان سے الفاظ نکلے اور ہوا پر تمام ہو گئے۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ فلاں لفظ، فلاں حرف فلاں مخرج سے نکلتا ہے اور ہوا پر تمام ہوتا ہے، تو وہ تو ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی پرسش نہیں ہوگی، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، پوچھا نہیں جائے گا، اس کو تولا نہیں جائے گا۔ بخاری فرماتے ہیں کہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ انسانی اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے۔ یہ تو ادا ہو جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، پھر ان کا وجود کہاں رہتا ہے؟ رہتا بھی ہے تو اس کا ادھر عرض ہے، کوئی جوہر نہیں ہے، پھر کیسے تولے جائیں گے؟ آج کے زمانے میں یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے،
زمانے میں ممکن ہے اساتذہ کو سمجھانے میں اور طلبا کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہو، لیکن آج تو ہر چیز تولی جاتی ہے، ناپی جاتی ہے، حتیٰ کہ گرمی بھی، سردی بھی، کتنی ڈگری ہے اور کیا کیا ہے، سب کو تول دیا جاتا ہے۔ تو کیا اللہ کے نزدیک اعمال تولے نہیں جا سکتے، اقوال تولے نہیں جا سکتے؟ تو بخاری نے کہا کہ قرآن کہتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میزان عدل لایا جائے گا اور اس میں اعمال تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے۔ بخاری فرماتے ہیں کہ اپنے اقوال کو وزنی بنائیے، اپنے اعمال کو وزنی بنائیے، بے وزن نہ ہو آپ کا کوئی کام اور بے وزن نہ ہو آپ کی کوئی بات۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں بعض نمازیں بعض لوگوں کی میلے کپڑوں کی طرح منہ پر پھینک کر مار دی جائیں گی، یعنی ان کا کوئی وزن نہیں، کوئی اس میں طاقت نہیں، کوئی اس میں جان نہیں، اللہ کے پاس ان نمازوں کی کوئی حیثیت نہیں، بے جان بے روح، ہنسی دل لگی مذاق بن جائے گی نماز۔ آنے والے نہ شوق سے آئیں گے نہ ذوق سے آئیں گے، بلکہ بیزاری کا مظاہرہ۔ پہنچ گئے کچھ پہلے جمعے کے دن، 10 منٹ پہلے پہنچ گئے تو تلاش کرتے ہیں آخری صف کہاں ہے اور ٹیکا لگانے کی جگہ کیسی ہے۔ سامنے صفوں میں خالی ہے جگہیں، لیکن پیچھے بیٹھے، کیوں؟ مسجد قید خانہ ہے، اس میں کم سے کم وقت گزارنا چاہیے، اور جیسے ہی نماز ہو سب سے پہلے باہر نکلنا چاہیے۔ اگر صف اول میں چلے گئے تو باہر نکلنے میں بڑی دشواری، پریشانی، دیر لگتی ہے۔ اس لیے مسجدوں دیکھ لیجیے، آپ سے نہیں کہتا یہاں کی مسجد میں ایسا ہوتا ہے، یہ بھی نہیں کہتا، لیکن بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا آخری صف میں آخری دیوار سے ٹیک لگا بیٹھے، پریشان پریشان، کوئی لطف نہیں، کوئی کیف نہیں، کوئی مزہ نہیں، کوئی زندگی کا سامان نہیں، ایسا جیسے کوئی عذاب ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے۔ آنا پڑا، چلو بیٹھو، اور جیسے ہی سلام پھیرا فوراً باہر۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے بھی کچھ لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں آئیں گے تو ایسا محسوس کریں گے جیسے قید خانہ، جیسے ہی نماز ہوئی دروازہ کھلا اور لیکن جو مومن کامل ہو ان کے بارے میں فرمایا کہ مسجد میں آئیں گے جیسے مچھلی پانی میں آ گئی، اسے سکون ملتا ہے، اطمینان، باہر نکلنے کی کا ذوق ہی نہیں، خیال ہی نہیں آتا۔ تو ایسی نماز اب کھڑے ہیں تو خیالات پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہے ہیں۔ نماز میں کھڑے ہونے کا بھی جو طریقہ ہے یا قرینہ ہے یا سلیقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ کوئی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اور میں آیا دیر سے، خیر آئے تو آئے، آپ دیر سے آئے، ہزاروں کام ہوں گے آپ کے، لیکن آتے ہی وہ جو صاحب پہلے سے نماز پڑھ رہے ہیں اپنی کوہنی سے زور سے ایک دھکا دیا ہو، کیا مطلب؟ پوچھے دیتے آپ کدھر متوجہ ہیں؟ اللہ کی طرف، ذرا میری طرف بھی تو توجہ۔ تو نماز میں کھڑے ہونے کا بھی طریقہ، داخل ہونے کا بھی طریقہ اور سلیقہ نہیں بتایا گیا یا نہیں سمجھا، اور سمجھ گئے کہ مارنا چاہیے، مارے گے تو کیا ہوگا؟ وہ صاحب بڑی مشکل سے اپنی توجہ اللہ کی طرف کرنے کی فکر میں ہے اور آپ نے دھکا دیا، کیا سمجھ کر کے قریب قریب کھڑے ہونا چاہیے؟ قریب کھڑے ہونے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ دھکا دیجیے،
درمیان میں کوئی جگہ ایسی خالی نہ رہے کہ جس میں دوسرا کوئی گھس سکے، اس طرح نزدیک نزدیک کھڑے رکھیے۔ مارنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو توجہ پیدا کرنے کی کوشش میں تھے وہ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے، خیال اللہ سے ہٹ کر آپ کی شخصیت کی طرف ہوا کہ یہ کون صاحب آئے جنہوں نے دھکا دیا مجھے۔ ایسے کھڑے ہونے کا طریقہ، داخل ہونے کا طریقہ، مسجد میں نماز میں شامل ہونے کا طریقہ، کوئی خبر نہیں لو، بے خبری بے نیازی، ایسی حالت میں نماز پڑھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میلے کپڑے کی طرح منہ پر پھینک کر مار دیا جائے، یعنی کوئی وزن نہیں اس نماز میں، کوئی عظمت نہیں اس نماز میں، اس میں جان نہیں، روح نہیں، کیفیات نہیں، خشوع نہیں، خضوع نہیں، ظاہری قوانین کی بھی پاسداری نہیں، علم کی دنیا کو کہاں متوجہ کیا جائے۔ تو اس لیے بخاری میں متوجہ کرنا چاہتے ہیں، کرانا چاہتے ہیں کہ وزن پیدا کیجیے، اپنی بات میں بھی وزن پیدا کیجیے، بولنے سے پہلے سوچیے کہ کیا بول رہا ہوں، کیوں بول رہا ہوں، اس کا مطلب کیا، بے معنی باتیں نہ کیجیے، خیر وخیر کی گفتگو نہ کیجیے۔ ان اللہ کرہ لکم ثلاثا قیل وقال، قیل وقال، خواہ کی بات ہے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی مقصد نہیں، بولے چلے جا رہے ہیں تو بولے چلے جا رہے ہیں، اس کا کوئی وزن ہوگا۔ یہ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی تسبیح کیجئے، اللہ کی حمد بیان کیجئے، اللہ کی کبریائی اور عظمت کا اعلان کیجئے، تو یہ میزان عدل میں وزنی ہوگا۔ فرمایا کہ میزان عدل کو ہم قائم کریں گے، وَأَنَّ أَقْوَالَ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُ يُوزَنُ، اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے، اور یہ آج جنہیں سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے، تو اس لیے قول کو بھی تولے گے، عمل کو بھی تولے گے، یعنی ہم آزاد نہیں چھوڑ دیے گئے ہیں دنیا میں، ایک ایک چیز ہماری سامنے آئے گی اور اس کی حیثیت قائم کی جائے گی، فلاں موقع پر فلاں نے یہ کہا اور یہ کہا اور یہ کیا اور یہ کیا، کیا اس کی حیثیت۔ قرآن مجید کی مختلف آیتیں بخاری کو رحمہ اللہ موقع موقع سے یاد آتی رہتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں طالب علمانہ طور پر جتنی ملاقات ہماری بخاری سے ہے، اس سے ہم نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ بخاری امیر المومنین فی الحدیث تو ہے ہی، حدیث میں جتنا اونچا درجہ ان کا ہے کسی اور کا نہیں، سب نے تسلیم کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بخاری قرآن سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی فن کا غلبہ ہو جاتا ہے تو دوسری چیزوں کی طرف سے نظر ہٹ جاتی ہے۔ بخاری امیر المومنین فی الحدیث کہلائے، محدث کبیر ہیں، محدث عظیم ہیں، لیکن کیا مفسر نہیں ہے؟ کیا قرآن نہیں جانتے ہیں بخاری؟ قرآن پر نظر نہیں ہے بخاری کی؟ جی نہیں، بہت وسیع نظر ہے بخاری کی قرآن مجید پر، اور بار بار قرآن سامنے آتا ہے بخاری، لیکن چونکہ کتاب لکھ رہے تھے حدیث کی، اس لیے زبردستی روکتے ہیں بخاری۔ میرا احساس یہ ہے کہ نہیں اب کہوں گا تو بات لمبی ہو جائے، جیسے مشہور مقلدین یہاں بیٹھے تقریر کرتے کرتے کہتے ہیں کہ بات بہت لمبی ہو جائے گی اس لیے میں اسے چھوڑتا ہوں، تو بخاری کہتے تو نہیں لیکن چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن جب غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر کہنا ہی پڑتا ہے بخاری کو، کہے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ اس لیے جگہ جگہ آپ نے بخاری کو دیکھا ہوگا کہ ذرا ذرا سی مناسبت سے بخاری قرآن مجید کی کئی آیتوں کو پیش کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں بھی بخاری کو قرآن
مجید کی آیت یاد آئی، وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ صحیح ترازو میں تولو، ترازو ہی گڑبڑ میں آ جائے گی تو پھر وزن کیسے صحیح ہوگا؟ جو وزن کو صحیح رکھنے اور تول کو صحیح رکھنے، اسی طرح ناپ کو صحیح رکھنے کے لیے آلہ بنایا گیا، وہی اگر گڑبڑ میں ہو تو پھر کیسے صحیح چیز قائم ہو سکے گی؟ صحیح وزن کیسے قائم ہو سکے؟ سمجھتے ہیں؟ جو کفرز بابا بن خیزر قجامہ ندو سلمانی شاعر نے کہا تھا کہ اگر کعبۃ اللہ سے کفر کا اظہار ہونے لگے تو اسلام کو پناہ کہاں ملے؟ تو جو چیز صحیح وزن اور صحیح ناپ اور صحیح تول کے لیے بنائی جاتی ہے، اگر وہی صحیح نہ ہو، اپنے مال کی حفاظت کے لیے اور اپنا حساب کتاب صحیح رکھنے کے لیے لوگ بینک کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس میں اپنے پیسے کی مال کی حفاظت کرتے ہیں، اور اگر وہی حفاظت نہ ہو اور لوگ پریشان ہونے لگے تو آپ سنیں، میں بینک کے قائم کرنے نہ کرنے کے بارے میں بحث نہیں کرتا، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مقصد ہے اس کا اگر وہی حفاظت نہ ہو مال کی، روپے پیسے کی، تو وہ کہاں حفاظت ہو؟ تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وزنوا بالقسطاس المستقیم، صحیح ترازو میں تولو۔ اور یہ کیوں آیت یاد آئی بخاری کو؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس قسط کی مناسبت سے قسطاس کا یہ لفظ بخاری کو یاد آیا، قرآن مجید کی آیت یاد آئی، جس کو جتنا شغل ہوتا ہے، جتنا تعلق رہتا ہے، وہ چیز یاد آتی رہتی ہے۔ بعض مقررین کو آپ نے دیکھا کہ علامہ اقبال کے اشعار پر اشعار اپنی تقریر کے دوران سناتے چلے جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کلام اقبال کا مطالعہ، کلام اقبال کا پڑھنا بہت غلبہ ہو گیا، بار بار اس کو دیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، خود لطف اٹھاتے رہتے ہیں، تو بار بار وہ الفاظ یاد آتے رہتے ہیں، اشعار یاد آتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں۔ بخاری قرآن مجید کو اسی طرح دیکھتے رہتے ہیں، اتنا غلبہ ہو گیا ہے کہ ہر جگہ یاد آتی ہے بخاری۔ حدیث میں آیا، آپ نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے جب واپس ہو رہے تھے غروب آفتاب کے ساتھ، تو پورا مجمع بیٹھ وقت نکلتا ہے تو سواریوں کے تیز دوڑنے کا موقع نہیں ہوتا، ہجوم بہت رہتا ہے، ٹریفک جام رہتی ہے۔ تو ایسے موقع پر حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو معمولی رفتار سے چلاتے تھے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، کسی کو دھکا نہ لگ جائے، ٹکر نہ لگ جائے۔ لیکن اسی لیے آیا کہ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ، جب کشادگی پاتے آپ، راستہ کھلا ہوا ملتا تو سواری کو تیز دوڑاتے۔ یہ نصّہ کا لفظ ہے، نصّہ کے لفظ کے ساتھ بخاری کو قرآن مجید کی مناسبت سے قرآن مجید کا لفظ مناس یاد آیا، اور بخاری نے کہا وَلَا تَحِينَ مَنَاس وَلَيْسَ حِينَ فَرَاغ۔ مناس کا ترجمہ کرنا تھا تو اس کا ترجمہ کیا، اور لاتا کا ترجمہ کیا وَلَا تَحِينَ مَنَاس وَلَيْسَ حِينَ فَرَاغ، فرار کی گنجائش نہیں۔ تو اس طرح جگہ جگہ بخاری کو قرآن مجید کی آیتیں یاد آتی ہیں، اس لیے کہ بخاری کی نظر جہاں حدیث پر ہے وہاں قرآن مجید پر بھی۔ بخاری صرف امیر المومنین فی الحدیث نہیں ہے بلکہ ماہر بالقرآن بھی ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرہ الکرام البررہ۔ سمجھ گئے؟ تو بخاری کی یہ کیفیت ہے، لیکن غلبہ ہو گیا حدیث کا تو ادھر سے لوگوں کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اولیاء اللہ کی جب فہرست تیار ہوتی ہے اور ان کے ناموں کا اندراج کیا جاتا ہے تو آپ کسی سے بھی پوچھ لیجیے تو وہ کہیں گے
شیخ عبدالقادر جیلانی، جنید بغدادی، بایزید بستامی، خواجہ معین الدین چشتی، قطب الدین بختیار کاکی، حضرت نظام الدین اولیاء، یہ نام آئے بولتے چلے جاتے ہیں. لیکن اولیاء اللہ کی فہرست میں کبھی کسی نے نام لیا ہو امام ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا، امام مالک کا، امام احمد بن حنبل کا، امام یوسف کا، امام محمد کا، امام زفر کا نہیں. کیا یہ حضرات اولیاء اللہ نہیں؟ اولیاء اللہ ہے، ولایت کا بہت اونچا درجہ ہے. میرے استاد حضرت مولانا علامہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند فرماتے تھے کہ ولایت کاملہ کے بغیر منصب اجتہاد پر کوئی پہنچ نہیں سکتا، مجتہد بن نہیں سکتا بغیر ولایت کاملہ. لیکن ان حضرات کے نام اولیاء اللہ کی فہرست میں نہیں آتے، ذکر نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ ان کا اشتہار، ان کا تفقہ، مسائل شرعیہ کے بارے میں ان کی تحقیقات، ان کی مصروفیات، ان کا غلبہ ہو جاتا ہے. ادھر سے توجہ ہٹ جاتی ہے کہ یہ اولیاء اللہ بھی ہو سکتے ہیں. حضرات علماء اکابر بہت سے گزرے اور اچھے اچھے شاعر بھی گزرے علماء میں، لیکن کبھی شاعروں کی فہرست میں ان کا نام نہیں آتا. کیوں؟ ان کا علم، ان کا تفقہ، ان کا فضل، ان کا کمال اس کا غلبہ ہو جاتا ہے. تو شاعروں کی فہرست میں ان کا نام نہیں آتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شاعری وہ جانتے نہیں اور شعر وہ کہہ نہیں سکتے. اولیاء اللہ کی فہرست میں امام حنیفہ کا نام نہیں آتا تو نہیں آتا، لیکن امام سے بات کوئی ولی نہیں سمجھتا ہے. اسی طرح جب فقہائے گرامی کے اسماء گرامی درج کیے جاتے ہیں تو اس میں ان بزرگوں کے تو نام آتے ہیں، لیکن شیخ جیلانی کا نام نہیں آتا، بایزید بستامی کا نام نہیں آتا، نظام الدین اولیاء کا نام نہیں. کیوں؟ کیا یہ فقہ سے واقف نہیں تھے، مسائل کو جانتے نہیں تھے، دین کا علم نہیں رکھتے تھے؟ سب رکھتے تھے، لیکن وہ جو راستہ انہوں نے اختیار کیا اس میں غلبہ ہو گیا تو ادھر سے لوگوں کی توجہ ہٹ جاتی. اسی طرح امیر المومنین فی الحدیث بنے بخاری تو لوگوں نے سمجھ لیا، آپ جیسے طالبوں نے بھی ان کو قرآن سے کیا مناسبت ہے. قرآن بھی ان کے سامنے ہے اور پوری طرح ہے اور ہر موقع سے آتا ہے یاد بخاری کو قرآن، لیکن چونکہ لکھ رہے تھے وہ حدیث کی کتاب، اس لیے بار بار قرآن کا ذکر کریں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جہاں مغلوب ہو جاتے ہیں وہاں ضرور ذکر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. میرا احساس یہی، آپ اسے مانے نہ مانے آپ کو اختیار ہے، لیکن احساس میرا یہ ہے. چنانچہ قسط کی مناسبت سے وزنوا بالقسطاس المستقیم آیت یاد آئی، اور پھر یہ بھی آیا کہ قرآن مجید میں دو لفظ آئے ہیں، ان اللہ یحب المقسطین، اور ایک آیت آئی واما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا. یہ دونوں نظائر ملے جلے الفاظ ہیں. ایک جگہ اللہ اپنی محبت کا اظہار فرماتے ہیں اور ایک جگہ ایسے لوگوں کو جہنم کا ایندھن قرار دیتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ تو فرمایا کہ القسط مصدر مقسط، مقسط جو اسم فاعل کا صیغہ ہے وہ قسط سے نکلا ہے، اور قسط کہتے ہیں عدل کو، انصاف کو. اس لیے ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف پسندوں کو پسند کرتا ہے، عادلوں سے محبت رکھتا ہے. اور یہ جو قاسط کا لفظ ہے اس کا ترجمہ ہے ظالم کا، اگرچہ لفظی مناسبتیں ہیں لیکن قاسط کا مطلب ہے ظالم اور جائر. اس لیے فرمایا کہ جو ظالمین ایندھن بنیں گے جہنم، واما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا. مدارس عربی ادیمیہ میں
طلبا 7 سال 8 سال 10 سال قرآن و حدیث کے سمجھنے میں لگاتے ہیں اور ایک ایک لفظ کے بارے میں تحقیق کرواتے ہیں اساتذہ. طلبا بھی لگے رہتے ہیں کوششوں میں صحیح میں اور اللہ ان کو کامیاب بھی کرتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت آسان ہے، اتنا وقت لگانے کی کیا ضرورت ہے، دین تو بہت آسان ہے. صحابہ کے زمانے میں کہاں تھا یہ سب کچھ؟ ایٹا اور کتب خانہ جو سعیدیہ میں بنایا گیا ہے اس میں سینکڑوں کتابیں اور مدرسوں میں ہزاروں کتابیں، یہ سب کہاں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ خواہ ایک سب ایجاد بندہ ہے اور لوگوں نے ایجاد کر لیا. یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی ہوئی، آپ کی بتائی ہوئی، آپ سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں، صحابہ کو پہنچی ہیں، صحابہ نے ان کو بیان کیا، تابعین تک پہنچی ہیں. یہ سب ایجاد بندہ نہیں ہے بلکہ سب وہیں سے نکلی ہیں، اسی منبع فیض سے، اسی مخزن فیض سے نکالی ہوئی چیزیں. بات یہ کہ سب چیزیں اس زمانے میں بولنے کی ضرورت نہیں. جیسے مثلا آپ آخری جماعت میں پہنچ گئے، بخاری میں پہنچ گئے اور پڑھ رہے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. تب بخاری کے استاد آپ کے یہاں تشریف رکھتے ہیں، وہ آپ سے یہ نہیں کہتے کہ بات کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے اس کو سمجھیے، اور سین پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا اور میم پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، تو دو نقطے ہوتے ہیں، 4 اور 3 یہ بتاتے ہیں کیا یہ نہیں ہے، کیا ہے ایسا بتانے کی ضرورت ہے کیا آپ کو؟ نہیں. وہ تو جب بچہ پہلے بچتا ہے پڑھنے کے لیے تب اس کو سمجھایا جاتا ہے آگے کوئی نقطہ نہیں، با کے نیچے ایک نقطہ، ٹے کے اوپر 2 نقطے، یہ اس کو بتایا جاتا ہے. تو ہم ایسے ہی ہیں جیسے مکتب میں پڑھنے والے بچے، اور صحابہ تو عامہ علماً، علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ گہرائی رکھنے والی جماعت صحابہ کی مقدس جماعت ہے، اس سے زیادہ جاننے والا سمجھنے والا کوئی نہیں تھا. آیتوں کو سمجھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کی تہ تک پہنچنے والے تھے، اس کی گہرائی میں جانے والے تھے. مقصد پیغمبر کیا ہے، مراد الہی کیا ہے، رسول اللہ کو بتانے پر صحابہ سمجھتے تھے. ان سب چیزوں کو بار بار بتا ہم کو ضرورت ہے، اس لیے 20 جلدوں میں 30 جلدوں میں ایک ایک کتاب کی شرح لکھی جاتی ہے تاکہ جو خزانے اس کے اندر ہے وہ سب آپ کے ہمارے سامنے آئے. صحابہ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ خواہ وقت گزاری ہے. حضور کے زمانے میں کہاں تھی اتنی کتابیں اور کہاں تھے اتنے علوم، یہ آج کی چیز ہے، سبھی وہی، لیکن بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. صحابہ خود بخود سمجھ جاتے تھے، سوال بھی پیدا ہوتا تھا، اس کا جواب بھی ان کے ذہن رساں میں آ جاتا تھا، بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن کبھی کبھی ایسے حالات پیش آ جاتے تھے کہ صحابہ کا ذہن بھی اس کی حقیقت تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوتا تھا تو رسول اللہ سے عرض کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس کا مطلب کیا ہے، کیا مطلب ہے اس آیت کا، کیا مطلب ہے آپ کے اس ارشاد؟ میں عرض کروں، آپ نے پڑھا بخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بارے میں مجھے فقر و فاقے کا اندیشہ نہیں ہے، بلکہ اندیشہ اس بات کا ہے مجھے کہ دنیا تمہارے سامنے کھل کر آ جائے گی اور تم اس میں رغبت کرنے لگو گے، اور دنیا تمہیں بھی اسی طرح ہلاک کر دے گی جس طرح پچھلی امتوں کو اس نے ہلاک کیا تھا. آپ نے پڑھا، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے سنا اور ایک سوال، مدارس میں آئے لوگ
دیکھے لو، درسگاہ میں پہنچے لو کہ کس طرح پڑھایا جاتا ہے اور طلبہ کس طرح پڑھتے ہیں، شبہات ہو تو کس طرح سوال کرتے ہیں، اساتذہ اس کا حل کس طرح پیش کرتے ہیں، جواب مستحضر ہو تو دیتے ہیں اور نہیں ہو تو معذرت کرتے ہیں کہ آپ نے بہت صحیح سوال کیا لیکن اس وقت میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، مجھے کتاب دیکھنی پڑے گی یا بڑے اساتذہ سے معلوم کرنا ہوگا، پھر میں بتاؤں گا۔ تو یہ سب وہی طرز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ میں ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دنیا کے کھل کر آ جانے کا خطرہ میں محسوس کرتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں تم ہلاکت میں پڑ جاؤ۔ صحابہ نے عجیب و غریب سوال کیا، اس سوال کو سمجھنے کے لیے ہمیں دشواری ہوتی ہے، کیا فرما رہے ہیں حضور اور پوچھ کیا رہے ہیں صحابہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ دنیا بہت ہو جائے گی، مال بڑھ جائے گا، دولت بڑھ جائے گی اور تمہاری ہلاکت کا ذریعہ ہو جائے گی دولت۔ صحابی پوچھتے ہیں ابیات خیر و شر، حضور خیر سے شر پیدا ہوگا کیا؟ بھلائی سے برائی پیدا ہوگی، اچھائی سے بری پیدا ہوگی؟ کوئی چیز بہت اچھی ہو اس سے خرابی کیسے پیدا ہو؟ کیا سوال ہے؟ کیسے سمجھے اس سوال؟ اس سوال کی بنیاد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سوال کی تعریف فرمائی اپنے طرز سے، طرز گفتگو سے۔ کیا پوچھ رہے ہیں صاحب؟ مال کو اللہ نے، دولت کو اللہ نے خیر قرار دیا ہے، قرآن مجید میں موجود ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ کہ انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے، مال کو بہت چاہتا ہے، بڑی محبت ہے۔ تو یہ حب المال لشدید کی جگہ اللہ نے لفظ استعمال فرمایا کیا؟ یہ حب الخیر لشدید۔ قرآن مجید میں ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، جو خیر تم خرچ کرو گے، کیا مطلب؟ جو مال تم خرچ کرو گے اللہ کی طرف سے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو مال تو خیر ہی خیر ہے، اچھائی ہی اچھائی ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، مجسم خیر ہے مال۔ قرآن کہتا ہے، ایک جگہ نہیں کئی جگہ ہے۔ اور جب مال خیر ہے تو اس سے ہلاکت کیسے، تباہی کیسے؟ آپ فرما رہے کہ دنیا کی بہتات، دنیا کا کھل کر تمہارے سامنے آ جانا اور تمہارا اس میں لگ جانا تمہاری ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا، اس کا تو اندیشہ ہے مجھے۔ تم فقر و فاقہ میں پڑھ کر پریشان ہو جاؤ گے، یہ خطرہ مجھے نہیں۔ صحابی پوچھتے ہیں کہ خیر سے شر پیدا ہوتا ہے کیا حضور؟ مال تو خیر ہے، وہ ہلاکت کا ذریعہ کیسے بنے؟ کیسا پیارا، کیسا بہترین، کیسا امین اور کیسا نازک سوال ہے، آسان نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر، دین آسان ہے۔ کیا مطلب؟ عمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں، دینی احکام پر چلنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، آسانی سے کر سکتے ہیں کام۔ پورے 24 گھنٹے میں اگر اللہ نے حکم دے دیا ہوتا کہ 24 گھنٹے بھی میرے سامنے عبادت میں رہو تو رہنا پڑتا، غلام ہے اس کے، بندے ہیں اس کے، محکوم ہے اس کے، مملوک ہے اس کے، کوئی لفظ نہیں کہہ سکتے اس کے خلاف۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ 5 وقت کی نمازیں پڑھو، اگر ایک وقت کی نماز بہت زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ ہم نے ادا کیا، اس کو آدھے گھنٹے میں نماز ہماری ہو سکتی ہے۔ 5 نمازوں کے لیے
2.5 گھنٹے سے، باقی 30.5 گھنٹے وہ آپ اپنے طور پر اپنی مشغولیتوں میں رہیں، جو بھی ہو آپ کا کام، ہم آڑے نہیں آتے اس 2.5 گھنٹے ہمارے لیے نکال دو تو یہ مشکل ہے۔ اگر 24 گھنٹے کا بھی حکم دیا جاتا تو کرنا پڑتا، لیکن اللہ نے 2.5 گھنٹے 12 مہینے کے روزے رکھو، اگر حکم ہو جاتا تو کرنا پڑا، رکھنا پڑا، لیکن 12 مہینے میں 1 مہینے کے روزانہ زکات ادا کرتی نہیں، سال میں ایک بار 40واں حصہ، پورا نہیں، آدھا نہیں، پاؤ نہیں، 40 میں 2.5%، یہ بھی دشوار ہے۔ اور عمر میں تو ایک ہی بار ہے، کیا؟ حج۔ ابھی کھلی عامل یا رسول اللہ، ایک صاحب نے پوچھ لیا تھا کہ حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ فرمایا ایسے سوالات نہیں کیا کرتے جس سے کوئی دشواری امت کو پیدا ہو۔ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو کیا کرتے؟ یہاں تو عمر میں ایک بار کرنا بھی مشکل ہے۔ تو آپ دیکھ لیجیے کہ دین پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں، نہایت آسان احکام، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے نماز، بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ بھی نہیں سکتے لیٹ کر پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، جس طرح ہو سکتا ہے ادا کرو، اتنی سہولتیں، اتنی آسانیاں۔ تو الدین یسر، دین آسان ہے عمل کرنے کے اعتبار سے، لیکن یہ کہ دین کو سمجھنا، اس کی باریکیوں کو جاننا، اس کی گہرائی میں پہنچنا، اس کی حکمتوں سے واقف ہونا، معارف و مسائل سے آگاہی حاصل کرنا۔ فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، دین میں تفقہ حاصل کرنے کے لیے ایک جماعت کو تو تیار ہو ہی جانا چاہیے۔ وہ ایک جماعت قرآن کو سمجھے گی، حدیث کو سمجھے گی، اس کی باریکیوں کو سمجھے گی، اور اس کا مقصد کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے گی۔ تو یہ آسان نہیں، یہ بہت زیادہ توجہ کو چاہتی ہے۔ آیا خیال؟ الدین یسر عملا لا علما، تمیز ہے، تمیز عملا، علما نہیں، ورنہ گڑبڑ نہ جائے گی۔ ایک صاحب نماز پڑھا رہے تھے، امام بن کر پی کر نماز پڑھا رہے، واقعات میں موجود یا لطیفہ کہہ لیجیے لیکن ہوا ہے۔ امام صاحب مقرر ہوئے، بستی میں نئے، اب محراب میں پہنچتے تو ہلتے آپ تک اختلاف کے جوش میں نہیں، ظاہری نماز میں بھی ہلتے تھے، سری نماز میں بھی ہلتے، ہل کر نماز، لیکن سنت قبلیہ پڑھتے وہی، سنت بعدیہ پڑھتے اس میں نہیں ہلتے، اور امامت کرتے تو ہلتے۔ بستی والوں نے، محلے والوں نے ایک دن 2 دن دیکھا، اس کے بعد پوچھا امام صاحب آپ نماز پڑھتے ہوئے ہلتے کیوں؟ کہنے لگے حدیث میں، یہاں اتنے زمانے سے یہ بستی آباد ہے، سینکڑوں برس ہو گئے مسلمان یہاں ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اتنے ائمہ آئے گئے، لیکن کسی نے بھی ہل کر نماز نہیں پڑھائی۔ آپ ہل کر نماز کہتے ہیں حدیث میں، آپ کے ہاں حدیث میں لائیے حدیث۔ اب کہاں سے لاتے ہیں حدیث؟ لائے بخاری کا ترجمہ، سمجھ گئے؟ اردو ترجمہ اس میں اٹھا کر دیتا ہے کہ جو لوگوں کی امامت کرے اس سے چاہیے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائے۔ اس کو انہوں نے پڑھ لیا کیا؟ عید کے نماز پڑھائے، عربی سے واقف ہونے، ترجمہ پڑھا، لیکن ترجمہ پڑھنے سمجھنے کے لیے بھی کچھ صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ اپنی زبان کو غلط سمجھتے ہیں لوگ۔ تو عید کے نماز پڑھا، امام صاحب سے فرمایا امام صاحب کچھ عربی بھی جانتے تھے آپ تو سمجھ جاتے کہ یہ ہلکی نماز ہے، عید کے نہیں، بہت لمبی لمبی نماز نہ پڑھائے، بلکہ مسنون قرات کے ساتھ۔ چنانچہ جب ایک صحابی نے بہت لمبی نماز عشاء پڑھا دی
اور حضور تک شکایت پہنچ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے بلا کر تنبیہ فرمائی اور کیا فرمایا؟ لولا صلیت بسبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها۔ عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے، سبح اسم پڑھتے والشمس پڑھتے، سمجھ گئے؟ یہ اوصاف مفصل، ان کی دو صورتیں پڑھ لیتے، سورہ بقرہ پڑھ لے کیا ضرورت؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بخاری امیر المومنین ابو جاتی ہے، لیکن قرآن مجید پر بھی ان کی بڑی وسیع نظر ہے۔ لوگ جب فن میں لگ جاتے ہیں تو دوسری طرف سے لوگوں کی نظر ہٹ جاتی ہے، اسی لیے اولیاء اللہ کی فہرست میں امام حنیفہ کا نام نہیں ہے، حالانکہ اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہو سکتا، اور علماء کی فہرست میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا نام نہیں ہے، گویا وہی جانتے ہی قرآن کو نہیں جانتے، حدیث کو نہیں۔ تو اس لیے بخاری کے بارے میں ہمارا احساس یہ کہ قرآن مجید پر ان کی بڑی وسیع نظر ہے، اور اسی لیے انہوں نے بتایا کہ ان اللہ یحب المقسطین واما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، کہ مقسطین یعنی عادلین کو اللہ محبوب رکھتا ہے، اور قاسطین ظالمین جاہلین یہ جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ تو عربی زبان کی یہ رائٹ ہے، اس کی نزاکتوں سے واقف ہونا، اور تب یہ فرق سمجھ میں آتا ہے، ورنہ پھر وہی ہلکی کو کیا پڑھیں گے، ہل کے پڑھیں، سمجھ گئے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ آخری عنوان مقرر فرمایا اور اس کو یہ بتایا کہ ہماری زندگی کا انجام ہونے والا ہے وہاں جسے یوم محشر کہتے ہیں، اور وہاں میزان عدل سے ہم کو گزرنا ہوگا، اور ہماری پوری زندگی کا حساب و کتاب وہاں لیا جائے گا۔ اگر ہمارے اعمال میں وزن ہوگا تو پھر پلڑا جھکے گا اور ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر بے وزنی کا شکار رہ کر ہم چلے گئے یہاں سے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کام کریں ہم چھوٹے سے چھوٹا، لیکن اگر اس میں وزن پیدا کر لیا ہم نے تو انشاءاللہ ہم کیا ہے، کامیاب ہیں۔ اسی لیے نمونے کے طور پر بخاری نے بتا دیا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایسے دو کلمے ہیں کہ یہ بظاہر ہلکے پھلکے ہیں، لیکن معنوی طور پر، باطنی طور پر میزان عدل میں اس کا مطلب اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کو محبوب میزان عدل میں وزنی اور زبان پر بہت ہلکے پھلکے سبحان اللہ